آخر میں روہت نے اور کرن نے آپ کا ساتھ دیا، تو آپ کو امید ہے اب کہ آپ یہ کیس جیت جائیں گے؟ دیکھیں ساتھ تو منیشا نے دیا ہے، صرف روہت نے تو آخر میں آ کے سچ بولا ہے جو انہیں بولنا بھی چاہیے. کرن نے اپنے شوہر کا ساتھ دینا تو چھوڑ دیا ہے مگر میرا ساتھ نہیں دیا. جھوٹ کے آگے خاموش ہو جانا سچ کا ساتھ دینا نہیں ہوتا شاہ زیب. سیر صاحبہ، آپ کو سوشل میڈیا پر ٹرول کیا گیا، آپ کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی، پوری عوام نے دیکھی، پوری عوام نے جانا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے. اپنی اس شکایت کو لے کر گئی لیکن ہزاروں کمپلینٹس کی طرح مجھے بھی کوئی انصاف نہیں ملا. میں نے تو جو فیس کیا ہے سو کیا ہے اور کر رہی ہوں ابھی تک، لیکن شاہ زیب جو میری فیملی نے فیس کیا نا میں وہ کبھی نہیں بھولوں گی. میرے ماں باپ، میرا بھائی مذاق بنا کے رکھ دیا انہیں. میرے ساتھ ان کا رشتہ تانا بن گیا. جس طرح لوگوں نے انہیں ٹریٹ کیا میں کبھی نہیں بھولوں گی. عمران ابھی سحر کی موجودگی میں شو میں آنا چاہتا ہے. ایک سروائیور اور اکیوز کو ساتھ تھوڑی بٹھا سکتے ہیں شو میں. میں نے اور شہباز نے یہی سمجھایا. کہہ رہا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے مجھے نہیں بلایا تو میں آپ پہ کیس کروں گا. میں کامران کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں. آر یو شور؟ یس آئی ایم شور. نہیں سیر صاحبہ، میرا خیال ہے اس بات کی بالکل ضرورت نہیں ہے. کب تک اور کتنے جھوٹ بولے گا کامران؟ آج میں خود اس کا سامنا کروں گی. کرن کے فون سے ایک ویڈیو آئی ہے، اب اس میں سحر بھی ہیں. یہ اسی رات کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے. آواز اونچی کرنے سے جھوٹ سچ نہیں بن جاتا. تم بہت بڑی جھوٹی اور فراڈ عورت ہو سحر. یہ بات جا کے روہت اور کرن کو بتاؤ. میں تو وہ بدقسمت ہوں جس کی اپنی بیوی، میری زندگی، میری محبت تم لوگوں کے ساتھ مل گئی. کیا فضول باتیں کر رہا ہے کرن کے لیے؟ تم لوگوں کے لیے انسانیت نہیں ہے. اصلیت سامنے آ رہی ہے ہمارے داماد کی. وہ زمانہ بوا لگتا ہے کتنی پرانی بات ہے. اماں ابا نہیں رہے، چلو اللہ سے خوش رکھے. وہ زمانہ لگتا ہے جیسے صدیاں بیت گئی. ہیلو. بہت ظالم. تم چاہو تو مجھے ڈھونڈ سکتے ہو. تمہاری پریزنٹیشن بہت اچھی تھی. ٹھیک ہے، کل 4 بجے میں ملوں گی تمہیں. دوستو، سحر کا یہ فیصلہ اس کے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہوا اور اس بار وہ یہ کیس جیتنے میں کامیاب ہو ہی جائے گی، کیونکہ ایک جانب دیکھا جائے تو کامران جو کہ اب سحر کے خلاف کیس لڑنا چاہے گا، اور اسی لائیو شو کے دوران جہاں پر سحر اپنا انٹرویو دے رہی تھی وہاں پر کامران جو کہ آنا چاہے گا اور کہے گا کہ میں سحر کو جھوٹا ثابت کر کے رہوں گا، کیونکہ اب کامران کے پاس دوسرا کوئی بھی آپشن باقی نہیں رہتا. یہاں تک کہ وہ اس بارے میں روہت سے بھی بات کرے گا، لیکن روہت اس کا ساتھ دینے سے صاف طور پر انکار کر دے گا. اور دوسری جانب وکیل بھی یہی کہے گا کہ تمہارا اب اس انٹرویو میں شامل ہونا ہی بہتر ہے. اس لیے اب وہ فیصلہ کر لے گا کہ وہ سحر کے خلاف اس انٹرویو میں کیس لڑنے کی کوشش کرے گا. وہاں پر وہ جیسے ہی پہنچے گا تو سحر تو پہلے سے ہی تیار بیٹھی ہوتی ہے، اور دوسری جانب جو کہ شاہ زیب خان زادہ وہ بھی اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ سحر اپنا سچا کیس لڑ رہی ہے اور کامران کو ہرانے میں وہ کسی قسم کی کوئی بھی ڈر محسوس نہیں کرے گی. اسی وجہ سے وہ صاف طور پر کامران کو آنے کی بھی اجازت دے ہی دے گا سحر کی اجازت سے. وہ جیسے ہی وہاں پر آ کر بیٹھیں گے تو کامران جو کہ آتا ہی سحر پر ٹوٹ پڑے گا اور وہ اس کو جھوٹا ثابت کرنے کی پوری کوشش لگا دے گا. لیکن سحر جو کہ اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ کامران جلد بازی میں یہ سارا کچھ ضرور کرے گا، اس لیے وہ ہلکی مسکراہٹ سے ہنستی رہتی ہے، لیکن وہ کامران کا کوئی بھی جواب نہیں دیتی. لیکن جب کامران اپنی ساری بات پوری کر لیتا ہے تو وہاں سے سحر اپنا انٹرویو سٹارٹ کرتی ہے کامران کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے. وہ جیسے ہی کاؤنٹر میں جواب دیتی ہے تو وہاں پر اس کا جواب سننے کے بعد کامران اور شاہ زیب جو کہ خود بھی پریشان ہو جاتا ہے، اور اس بار کامران جو کہ اس سے ثبوت مانگے گا اور کہے گا کہ میں اس چیز کا ثبوت چاہتا ہوں، اگر مجھے ثبوت ملتا ہے تو میں اپنا جرم کا اقرار کر لوں گا. دوستو، دوسری جانب کرن جیسے ہی یہ بات سن رہی ہوتی ہے تو اسے بہت برا لگے گا سحر کے لیے، کیونکہ وہ اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ اس کے پاس ثبوت موجود ہے، وہی سی سی ٹی وی فوٹیج جو کہ اس نے کامران کے گھر سے لی تھی.
اس لیے وہ صاف طور پر ان ساری چیزوں کے بارے میں جانتی ہے، اس لیے وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج اس انٹرویو میں لائیو چلوائے تاکہ سحر جو کہ ثبوت کامران کے خلاف دے سکے۔ کرن یہ فیصلہ کرنے کے بعد وہ ساری ویڈیوز اس نیوز چینل ٹیم کے پاس پہنچائے گی۔ وہ جیسے ہی یہ ویڈیوز خان زادہ تک پہنچائیں گے تو وہاں پر وہ ویڈیو لائیو چلا دی جائیں گی۔ اب کامران کے پاس کوئی بھی چارہ باقی نہیں رہتا، وہ صاف طور پر اپنے ہاتھ کھڑے کر ہی دے گا۔ آنے والی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے کون کون ایکسائٹیڈ ہے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں اور ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں۔ دوستو سحر کا یہ فیصلہ اس کے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہوا اور اس بار وہ یہ کیس جیتنے میں کامیاب ہو ہی جائے گی، کیونکہ ایک جانب دیکھا جائے تو کامران جو کہ اب سحر کے خلاف کیس لڑنا چاہے گا اور اسی لائیو شو کے دوران جہاں پر سحر اپنا انٹرویو دے رہی تھی وہاں پر کامران جو کہ آنا چاہے گا اور کہے گا کہ میں سحر کو جھوٹا ثابت کر کے رہوں گا، کیونکہ اب کامران کے پاس دوسرا کوئی بھی آپشن باقی نہیں رہتا، یہاں تک کہ وہ اس بارے میں روہت سے بھی بات کرے گا، لیکن روہت اس کا ساتھ دینے سے صاف طور پر انکار کر دے گا اور دوسری جانب وکیل بھی یہی کہے گا کہ تمہارا اب اس انٹرویو میں شامل ہونا ہی بہتر ہے، اس لیے اب وہ فیصلہ کر لے گا کہ وہ سحر کے خلاف اس انٹرویو میں کیس لڑنے کی کوشش کرے گا۔ وہاں پر وہ جیسے ہی پہنچے گا تو سحر تو پہلے سے ہی تیار بیٹھی ہوتی ہے اور دوسری جانب جو کہ شاہ زیب خان زادہ وہ بھی اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ سحر اپنا سچا کیس لڑ رہی ہے اور کامران کو ہرانے میں وہ کسی قسم کی کوئی بھی ڈر محسوس نہیں کرے گی، اسی وجہ سے وہ صاف طور پر کامران کو آنے کی بھی اجازت دے ہی دے گا سحر کی اجازت سے۔ وہ جیسے ہی وہاں پر آ کر بیٹھیں گے تو کامران جو کہ آتا ہی سحر پر ٹوٹ پڑے گا اور وہ اس کو جھوٹا ثابت کرنے کی پوری کوشش لگا دے گا، لیکن سحر جو کہ اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ کامران جلد بازی میں یہ سارا کچھ ضرور کرے گا، اس لیے وہ ہلکی مسکراہٹ سے ہنستی رہتی ہے، لیکن وہ کامران کا کوئی بھی جواب نہیں دیتی۔ لیکن جب کامران اپنی ساری بات پوری کر لیتا ہے تو وہاں سے سحر اپنا انٹرویو سٹارٹ کرتی ہے کامران کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے۔ وہ جیسے ہی کاؤنٹر میں جواب دیتی ہے تو وہاں پر اس کا جواب سننے کے بعد کامران اور شاہ زیب جو کہ خود بھی پریشان ہو جاتا ہے اور اس بار کامران جو کہ اس سے ثبوت مانگے گا اور کہے گا کہ میں اس چیز کا ثبوت چاہتا ہوں، اگر مجھے ثبوت ملتا ہے تو میں اپنا جرم کا اقرار کر لوں گا۔ دوستو دوسری جانب کرن جیسے ہی یہ بات سن رہی ہوتی ہے تو اسے بہت برا لگے گا سحر کے لیے، کیونکہ وہ اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ اس کے پاس ثبوت موجود ہے، وہی سی سی ٹی وی فوٹیج جو کہ اس نے کامران کے گھر سے لی تھی، اس لیے وہ صاف طور پر ان ساری چیزوں کے بارے میں جانتی ہے، اس لیے وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج اس انٹرویو میں لائیو چلوائے تاکہ سحر جو کہ ثبوت کامران کے خلاف دے سکے۔ کرن یہ فیصلہ کرنے کے بعد وہ ساری ویڈیوز اس نیوز چینل ٹیم کے پاس پہنچائے گی۔ وہ جیسے ہی یہ ویڈیوز خان زادہ تک پہنچائیں گے تو وہاں پر وہ ویڈیو لائیو چلا دی جائیں گی۔ اب کامران کے پاس کوئی بھی چارہ باقی نہیں رہتا، وہ صاف طور پر اپنے ہاتھ کھڑے کر ہی دے گا۔ آنے والی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے کون کون ایکسائٹیڈ ہے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں اور ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں۔ دوستو سحر کا یہ فیصلہ اس کے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہوا اور اس بار وہ یہ کیس جیتنے میں کامیاب ہو ہی جائے گی، کیونکہ ایک جانب دیکھا جائے تو کامران جو کہ اب سحر کے خلاف کیس لڑنا چاہے گا اور اسی لائیو شو کے دوران جہاں پر سحر اپنا انٹرویو دے رہی تھی وہاں پر کامران جو کہ آنا چاہے گا اور کہے گا کہ میں سحر کو جھوٹا ثابت کر کے رہوں گا، کیونکہ اب کامران کے پاس دوسرا کوئی بھی آپشن باقی نہیں رہتا، یہاں تک کہ وہ اس بارے میں روہت سے بھی بات کرے گا، لیکن روہت اس کا ساتھ دینے سے صاف طور پر انکار کر دے گا اور دوسری جانب وکیل بھی یہی کہے گا کہ تمہارا اب اس انٹرویو میں شامل ہونا ہی بہتر ہے، اس لیے اب وہ فیصلہ کر لے گا کہ وہ سحر کے خلاف اس انٹرویو میں کیس لڑنے کی کوشش کرے گا۔ وہاں پر وہ جیسے ہی پہنچے گا تو سحر تو پہلے سے ہی تیار بیٹھی ہوتی ہے اور دوسری جانب جو کہ شاہ زیب خان زادہ وہ بھی اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ سحر اپنا سچا کیس لڑ رہی ہے اور کامران کو ہرانے میں وہ کسی قسم کی کوئی بھی ڈر محسوس نہیں کرے گی، اسی وجہ سے وہ صاف طور پر کامران کو آنے کی بھی اجازت دے ہی دے گا سحر کی اجازت سے۔ وہ جیسے ہی وہاں پر آ کر بیٹھیں گے تو کامران جو کہ آتا ہی سحر پر ٹوٹ پڑے گا
اور وہ اس کو جھوٹا ثابت کرنے کی پوری کوشش لگا دے گا، لیکن سحر جو کہ اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ کامران جلد بازی میں یہ سارا کچھ ضرور کرے گا، اس لیے وہ ہلکی مسکراہٹ سے ہنستی رہتی ہے، لیکن وہ کامران کا کوئی بھی جواب نہیں دیتی۔ لیکن جب کامران اپنی ساری بات پوری کر لیتا ہے تو وہاں سے سحر اپنا انٹرویو سٹارٹ کرتی ہے کامران کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے۔ وہ جیسے ہی کاؤنٹر میں جواب دیتی ہے تو وہاں پر اس کا جواب سننے کے بعد کامران اور شاہ زیب جو کہ خود بھی پریشان ہو جاتا ہے، اور اس بار کامران جو کہ اس سے ثبوت مانگے گا اور کہے گا کہ میں اس چیز کا ثبوت چاہتا ہوں، اگر مجھے ثبوت ملتا ہے تو میں اپنا جرم کا اقرار کر لوں گا۔ دوستو دوسری جانب کرن جیسے ہی یہ بات سن رہی ہوتی ہے تو اسے بہت برا لگے گا سحر کے لیے، کیونکہ وہ اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ اس کے پاس ثبوت موجود ہے، وہی سی سی ٹی وی فوٹیج جو کہ اس نے کامران کے گھر سے لی تھی، اس لیے وہ صاف طور پر ان ساری چیزوں کے بارے میں جانتی ہے، اس لیے وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج اس انٹرویو میں لائیو چلوائے تاکہ سحر جو کہ ثبوت کامران کے خلاف دے سکے۔ کرن یہ فیصلہ کرنے کے بعد وہ ساری ویڈیوز اس نیوز چینل ٹیم کے پاس پہنچائے گی۔ وہ جیسے ہی یہ ویڈیوز خان زادہ تک پہنچائیں گے تو وہاں پر وہ ویڈیو لائیو چلا دی جائیں گی۔ اب کامران کے پاس کوئی بھی چارہ باقی نہیں رہتا، وہ صاف طور پر اپنے ہاتھ کھڑے کر ہی دے گا۔ آنے والی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے کون کون ایکسائٹیڈ ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں اور ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں۔ دوستو سحر کا یہ فیصلہ اس کے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہوا اور اس بار وہ یہ کیس جیتنے میں کامیاب ہو ہی جائے گی، کیونکہ ایک جانب دیکھا جائے تو کامران جو کہ اب سحر کے خلاف کیس لڑنا چاہے گا، اور اسی لائیو شو کے دوران جہاں پر سحر اپنا انٹرویو دے رہی تھی وہاں پر کامران جو کہ آنا چاہے گا اور کہے گا کہ میں سحر کو جھوٹا ثابت کر کے رہوں گا، کیونکہ اب کامران کے پاس دوسرا کوئی بھی آپشن باقی نہیں رہتا، یہاں تک کہ وہ اس بارے میں روہت سے بھی بات کرے گا، لیکن روہت اس کا ساتھ دینے سے صاف طور پر انکار کر دے گا، اور دوسری جانب وکیل بھی یہی کہے گا کہ تمہارا اب اس انٹرویو میں شامل ہونا ہی بہتر ہے، اس لیے اب وہ فیصلہ کر لے گا کہ وہ سحر کے خلاف اس انٹرویو میں کیس لڑنے کی کوشش کرے گا۔ وہاں پر وہ جیسے ہی پہنچے گا تو سحر تو پہلے سے ہی تیار بیٹھی ہوتی ہے، اور دوسری جانب جو کہ شاہ زیب خان زادہ وہ بھی اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ سحر اپنا سچا کیس لڑ رہی ہے، اور کامران کو ہرانے میں وہ کسی قسم کی کوئی بھی ڈر محسوس نہیں کرے گی، اسی وجہ سے وہ صاف طور پر کامران کو آنے کی بھی اجازت دے ہی دے گا سحر کی اجازت سے۔ وہ جیسے ہی وہاں پر آ کر بیٹھیں گے تو کامران جو کہ آتا ہی سحر پر ٹوٹ پڑے گا اور وہ اس کو جھوٹا ثابت کرنے کی پوری کوشش لگا دے گا، لیکن سحر جو کہ اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ کامران جلد بازی میں یہ سارا کچھ ضرور کرے گا، اس لیے وہ ہلکی مسکراہٹ سے ہنستی رہتی ہے، لیکن وہ کامران کا کوئی بھی جواب نہیں دیتی۔ لیکن جب کامران اپنی ساری بات پوری کر لیتا ہے تو وہاں سے سحر اپنا انٹرویو سٹارٹ کرتی ہے کامران کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے۔ وہ جیسے ہی کاؤنٹر میں جواب دیتی ہے تو وہاں پر اس کا جواب سننے کے بعد کامران اور شاہ زیب جو کہ خود بھی پریشان ہو جاتا ہے، اور اس بار کامران جو کہ اس سے ثبوت مانگے گا اور کہے گا کہ میں اس چیز کا ثبوت چاہتا ہوں، اگر مجھے ثبوت ملتا ہے تو میں اپنا جرم کا اقرار کر لوں گا۔ دوستو دوسری جانب کرن جیسے ہی یہ بات سن رہی ہوتی ہے تو اسے بہت برا لگے گا سحر کے لیے، کیونکہ وہ اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ اس کے پاس ثبوت موجود ہے، وہی سی سی ٹی وی فوٹیج جو کہ اس نے کامران کے گھر سے لی تھی، اس لیے وہ صاف طور پر ان ساری چیزوں کے بارے میں جانتی ہے، اس لیے وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج اس انٹرویو میں لائیو چلوائے تاکہ سحر جو کہ ثبوت کامران کے خلاف دے سکے۔ کرن یہ فیصلہ کرنے کے بعد وہ ساری ویڈیوز اس نیوز چینل ٹیم کے پاس پہنچائے گی۔ وہ جیسے ہی یہ ویڈیوز خان زادہ تک پہنچائیں گے تو وہاں پر وہ ویڈیو لائیو چلا دی جائیں گی۔ اب کامران کے پاس کوئی بھی چارہ باقی نہیں رہتا، وہ صاف طور پر اپنے ہاتھ کھڑے کر ہی دے گا۔ آنے والی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے کون کون ایکسائٹیڈ ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں اور ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں۔ دوستو سحر کا یہ فیصلہ اس کے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہوا اور اس بار وہ یہ کیس جیتنے میں کامیاب ہو ہی جائے گی، کیونکہ ایک جانب دیکھا جائے تو کامران جو کہ اب
सहर के खिलाफ केस लड़ना चाहेगा और उसी लाइव शो के दौरान जहां पर सहर अपना इंटरव्यू दे रही थी वहां पर कामरान जो कि आना चाहेगा और कहेगा कि मैं सहर को झूठा साबित करके रहूंगा, क्योंकि अब कामरान के पास दूसरा कोई भी ऑप्शन बाकी नहीं रहता। यहाँ तक कि वो इस बारे में रोहित से भी बात करेगा, लेकिन रोहित उसका साथ देने से साफ तौर पर इनकार कर देगा। और दूसरी जानब वकील भी यही कहेगा कि तुम्हारा अब उस इंटरव्यू में शामिल होना ही बेहतर है। इसलिए अब वो फैसला कर लेगा कि वो सहर के खिलाफ उस इंटरव्यू में केस लड़ने की कोशिश करेगा। वहां पर वो जैसे ही पहुंचेगा तो सहर तो पहले से ही तैयार बैठी होती है। और दूसरी जानब जो कि शाहजेब खानजादा वो भी अच्छे तरीके से जानता है कि सहर अपना सच्चा केस लड़ रही है और कामरान को हराने में वो किसी किस्म की कोई भी डर महसूस नहीं करेगी। इसी वजह से वो साफ तौर पर कामरान को आने की भी इजाजत दे ही देगा सहर की इजाजत से। वो जैसे ही वहां पर आकर बैठेंगे तो कामरान जो कि आता ही सहर पर टूट पड़ेगा और वो उसको झूठा साबित करने की पूरी कोशिश लगा देगा। लेकिन सहर जो कि अच्छे तरीके से जानती है कि कामरान जल्दबाजी में ये सारा कुछ जरूर करेगा, इसलिए वो हल्की मुस्कुराहट से हंसती रहती है, लेकिन वो कामरान का कोई भी जवाब नहीं देती। लेकिन जब कामरान अपनी सारी बात पूरी कर लेता है तो वहां से सहर अपना इंटरव्यू स्टार्ट करती है कामरान को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए। वो जैसे ही काउंटर में जवाब देती है तो वहां पर उसका जवाब सुनने के बाद कामरान और शाहजेब जो कि खुद भी परेशान हो जाता है और इस बार कामरान जो कि उससे सबूत मांगेगा और कहेगा कि मैं इस चीज का सबूत चाहता हूं, अगर मुझे सबूत मिलता है तो मैं अपना जुर्म का इकरार कर लूंगा। दोस्तों दूसरी जानब किरण जैसे ही ये बात सुन रही होती है तो उसे बहुत बुरा लगेगा सहर के लिए, क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानती है कि उसके पास सबूत मौजूद है, वही सीसीटीवी फुटेज जो कि उसने कामरान के घर से ली थी। इसलिए वो साफ तौर पर इन सारी चीजों के बारे में जानती है, इसलिए वो ये फैसला करेगी कि वो सीसीटीवी फुटेज इस इंटरव्यू में लाइव चलवाए ताकि सहर जो के सबूत कामरान के खिलाफ दे सके। किरण ये फैसला करने के बाद वो सारी वीडियोस उस न्यूज चैनल टीम के पास पहुंचाएगी। वो जैसे ही ये वीडियोस खानजादा तक पहुंचाएंगे तो वहां पर वो वीडियो लाइव चला दी जाएंगी। अब कामरान के पास कोई भी चारा बाकी नहीं रहता, वो साफ तौर पर अपने हाथ खड़े कर ही देगा। आने वाली एपिसोड देखने के लिए कौन कौन एक्साइटेड है कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें और हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। दोस्तों सहर का ये फैसला उसके लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ और इस बार वो ये केस जीतने में कामयाब हो ही जाएगी, क्योंकि एक जानब देखा जाए तो कामरान जो कि अब सहर के खिलाफ केस लड़ना चाहेगा और उसी लाइव शो के दौरान जहां पर सहर अपना इंटरव्यू दे रही थी वहां पर कामरान जो कि आना चाहेगा और कहेगा कि मैं सहर को झूठा साबित करके रहूंगा, क्योंकि अब कामरान के पास दूसरा कोई भी ऑप्शन बाकी नहीं रहता। यहाँ तक कि वो इस बारे में रोहित से भी बात करेगा, लेकिन रोहित उसका साथ देने से साफ तौर पर इनकार कर देगा। और दूसरी जानब वकील भी यही कहेगा कि तुम्हारा अब उस इंटरव्यू में शामिल होना ही बेहतर है। इसलिए अब वो फैसला कर लेगा कि वो सहर के खिलाफ उस इंटरव्यू में केस लड़ने की कोशिश करेगा। वहां पर वो जैसे ही पहुंचेगा तो सहर तो पहले से ही तैयार बैठी होती है और दूसरी जानब जो कि शाहजेब खानजादा वो भी अच्छे तरीके से जानता है कि सहर अपना सच्चा केस लड़ रही है और कामरान को हराने में वो किसी किस्म की कोई भी डर महसूस नहीं करेगी। इसी वजह से वो साफ तौर पर कामरान को आने की भी इजाजत दे ही देगा सहर की इजाजत से। वो जैसे ही वहां पर आकर बैठेंगे तो कामरान जो कि आता ही सहर पर टूट पड़ेगा और वो उसको झूठा साबित करने की पूरी कोशिश लगा देगा। लेकिन सहर जो कि अच्छे तरीके से जानती है कि कामरान जल्दबाजी में ये सारा कुछ जरूर करेगा, इसलिए वो हल्की मुस्कुराहट से हंसती रहती है, लेकिन वो कामरान का कोई भी जवाब नहीं देती। लेकिन जब कामरान अपनी सारी बात पूरी कर लेता है तो वहां से सहर अपना इंटरव्यू स्टार्ट करती है कामरान को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए। वो जैसे ही काउंटर में जवाब देती है तो वहां पर उसका जवाब सुनने के बाद कामरान और शाहजेब जो कि खुद भी परेशान हो जाता है और इस बार कामरान जो कि उससे सबूत मांगेगा और कहेगा कि मैं इस चीज का सबूत चाहता हूं, अगर मुझे सबूत मिलता है तो मैं अपना जुर्म का इकरार कर लूंगा। दोस्तों दूसरी जानब किरण जैसे ही ये बात सुन रही होती है तो उसे बहुत बुरा लगेगा सहर के लिए,
کیونکہ وہ اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ اس کے پاس ثبوت موجود ہے، وہی سی سی ٹی وی فوٹیج جو کہ اس نے کامران کے گھر سے لی تھی، اس لیے وہ صاف طور پر ان ساری چیزوں کے بارے میں جانتی ہے، اس لیے وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج اس انٹرویو میں لائیو چلوائے تاکہ سحر جو کہ ثبوت کامران کے خلاف دے سکے۔ کرن یہ فیصلہ کرنے کے بعد وہ ساری ویڈیوز اس نیوز چینل ٹیم کے پاس پہنچائے گی۔ وہ جیسے ہی یہ ویڈیوز خان زادہ تک پہنچائیں گے تو وہاں پر وہ ویڈیو لائیو چلا دی جائیں گی۔ اب کامران کے پاس کوئی بھی چارہ باقی نہیں رہتا، وہ صاف طور پر اپنے ہاتھ کھڑے کر ہی دے گا۔ آنے والی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے کون کون ایکسائٹیڈ ہے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں اور ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں۔ دوستو سحر کا یہ فیصلہ اس کے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہوا اور اس بار وہ یہ کیس جیتنے میں کامیاب ہو ہی جائے گی، کیونکہ ایک جانب دیکھا جائے تو کامران جو کہ اب سحر کے خلاف کیس لڑنا چاہے گا اور اسی لائیو شو کے دوران جہاں پر سحر اپنا انٹرویو دے رہی تھی وہاں پر کامران جو کہ آنا چاہے گا اور کہے گا کہ میں سحر کو جھوٹا ثابت کر کے رہوں گا، کیونکہ اب کامران کے پاس دوسرا کوئی بھی آپشن باقی نہیں رہتا، یہاں تک کہ وہ اس بارے میں روہت سے بھی بات کرے گا، لیکن روہت اس کا ساتھ دینے سے صاف طور پر انکار کر دے گا، اور دوسری جانب وکیل بھی یہی کہے گا کہ تمہارا اب اس انٹرویو میں شامل ہونا ہی بہتر ہے، اس لیے اب وہ فیصلہ کر لے گا کہ وہ سحر کے خلاف اس انٹرویو میں کیس لڑنے کی کوشش کرے گا۔ وہاں پر وہ جیسے ہی پہنچے گا تو سحر تو پہلے سے ہی تیار بیٹھی ہوتی ہے، اور دوسری جانب جو کہ شاہ زیب خان زادہ وہ بھی اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ سحر اپنا سچا کیس لڑ رہی ہے اور کامران کو ہرانے میں وہ کسی قسم کی کوئی بھی ڈر محسوس نہیں کرے گی، اسی وجہ سے وہ صاف طور پر کامران کو آنے کی بھی اجازت دے ہی دے گا سحر کی اجازت سے۔ وہ جیسے ہی وہاں پر آ کر بیٹھیں گے تو کامران جو کہ آتا ہی سحر پر ٹوٹ پڑے گا اور وہ اس کو جھوٹا ثابت کرنے کی پوری کوشش لگا دے گا، لیکن سحر جو کہ اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ کامران جلد بازی میں یہ سارا کچھ ضرور کرے گا، اس لیے وہ ہلکی مسکراہٹ سے ہنستی رہتی ہے، لیکن وہ کامران کا کوئی بھی جواب نہیں دیتی۔ لیکن جب کامران اپنی ساری بات پوری کر لیتا ہے تو وہاں سے سحر اپنا انٹرویو سٹارٹ کرتی ہے کامران کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے۔ وہ جیسے ہی کاؤنٹر میں جواب دیتی ہے تو وہاں پر اس کا جواب سننے کے بعد کامران اور شاہ زیب جو کہ خود بھی پریشان ہو جاتا ہے، اور اس بار کامران جو کہ اس سے ثبوت مانگے گا اور کہے گا کہ میں اس چیز کا ثبوت چاہتا ہوں، اگر مجھے ثبوت ملتا ہے تو میں اپنا جرم کا اقرار کر لوں گا۔ دوستو دوسری جانب کرن جیسے ہی یہ بات سن رہی ہوتی ہے تو اسے بہت برا لگے گا سحر کے لیے، کیونکہ وہ اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ اس کے پاس ثبوت موجود ہے، وہی سی سی ٹی وی فوٹیج جو کہ اس نے کامران کے گھر سے لی تھی، اس لیے وہ صاف طور پر ان ساری چیزوں کے بارے میں جانتی ہے، اس لیے وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج اس انٹرویو میں لائیو چلوائے تاکہ سحر جو کہ ثبوت کامران کے خلاف دے سکے۔ کرن یہ فیصلہ کرنے کے بعد وہ ساری ویڈیوز اس نیوز چینل ٹیم کے پاس پہنچائے گی۔ وہ جیسے ہی یہ ویڈیوز خان زادہ تک پہنچائیں گے تو وہاں پر وہ ویڈیو لائیو چلا دی جائیں گی۔ اب کامران کے پاس کوئی بھی چارہ باقی نہیں رہتا، وہ صاف طور پر اپنے ہاتھ کھڑے کر ہی دے گا۔ آنے والی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے کون کون ایکسائٹیڈ ہے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں اور ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں۔ دوستو سحر کا یہ فیصلہ اس کے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہوا اور اس بار وہ یہ کیس جیتنے میں کامیاب ہو ہی جائے گی، کیونکہ ایک جانب دیکھا جائے تو کامران جو کہ اب سحر کے خلاف کیس لڑنا چاہے گا اور اسی لائیو شو کے دوران جہاں پر سحر اپنا انٹرویو دے رہی تھی وہاں پر کامران جو کہ آنا چاہے گا اور کہے گا کہ میں سحر کو جھوٹا ثابت کر کے رہوں گا، کیونکہ اب کامران کے پاس دوسرا کوئی بھی آپشن باقی نہیں رہتا، یہاں تک کہ وہ اس بارے میں روہت سے بھی بات کرے گا، لیکن روہت اس کا ساتھ دینے سے صاف طور پر انکار کر دے گا، اور دوسری جانب وکیل بھی یہی کہے گا کہ تمہارا اب اس انٹرویو میں شامل ہونا ہی بہتر ہے، اس لیے اب وہ فیصلہ کر لے گا کہ وہ سحر کے خلاف اس انٹرویو میں کیس لڑنے کی کوشش کرے گا۔ وہاں پر وہ جیسے ہی پہنچے گا تو سحر تو پہلے سے ہی تیار بیٹھی ہوتی ہے، اور دوسری جانب جو کہ شاہ زیب خان زادہ وہ بھی اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ سحر اپنا سچا کیس لڑ رہی ہے اور کامران کو ہرانے میں وہ کسی قسم کی کوئی بھی ڈر محسوس نہیں کرے گی، اسی وجہ سے وہ صاف طور پر کامران کو آنے کی بھی اجازت دے ہی دے گا سحر کی اجازت سے۔
وہ جیسے ہی وہاں پر آ کر بیٹھیں گے تو کامران جو کہ آتا ہی سحر پر ٹوٹ پڑے گا اور وہ اس کو جھوٹا ثابت کرنے کی پوری کوشش لگا دے گا، لیکن سحر جو کہ اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ کامران جلد بازی میں یہ سارا کچھ ضرور کرے گا، اس لیے وہ ہلکی مسکراہٹ سے ہنستی رہتی ہے، لیکن وہ کامران کا کوئی بھی جواب نہیں دیتی۔ لیکن جب کامران اپنی ساری بات پوری کر لیتا ہے تو وہاں سے سحر اپنا انٹرویو سٹارٹ کرتی ہے کامران کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے۔ وہ جیسے ہی کاؤنٹر میں جواب دیتی ہے تو وہاں پر اس کا جواب سننے کے بعد کامران اور شاہ زیب جو کہ خود بھی پریشان ہو جاتا ہے، اور اس بار کامران جو کہ اس سے ثبوت مانگے گا اور کہے گا کہ میں اس چیز کا ثبوت چاہتا ہوں، اگر مجھے ثبوت ملتا ہے تو میں اپنا جرم کا اقرار کر لوں گا۔ دوستو دوسری جانب کرن جیسے ہی یہ بات سن رہی ہوتی ہے تو اسے بہت برا لگے گا سحر کے لیے، کیونکہ وہ اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ اس کے پاس ثبوت موجود ہے، وہی سی سی ٹی وی فوٹیج جو کہ اس نے کامران کے گھر سے لی تھی، اس لیے وہ صاف طور پر ان ساری چیزوں کے بارے میں جانتی ہے، اس لیے وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج اس انٹرویو میں لائیو چلوائے تاکہ سحر جو کہ ثبوت کامران کے خلاف دے سکے۔ کرن یہ فیصلہ کرنے کے بعد وہ ساری ویڈیوز اس نیوز چینل ٹیم کے پاس پہنچائے گی۔ وہ جیسے ہی یہ ویڈیوز خان زادہ تک پہنچائیں گے تو وہاں پر وہ ویڈیو لائیو چلا دی جائیں گی۔ اب کامران کے پاس کوئی بھی چارہ باقی نہیں رہتا، وہ صاف طور پر اپنے ہاتھ کھڑے کر ہی دے گا۔ آنے والی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے کون کون ایکسائٹیڈ ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں اور ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں۔ دوستو سحر کا یہ فیصلہ اس کے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہوا اور اس بار وہ یہ کیس جیتنے میں کامیاب ہو ہی جائے گی، کیونکہ ایک جانب دیکھا جائے تو کامران جو کہ اب سحر کے خلاف کیس لڑنا چاہے گا، اور اسی لائیو شو کے دوران جہاں پر سحر اپنا انٹرویو دے رہی تھی وہاں پر کامران جو کہ آنا چاہے گا اور کہے گا کہ میں سحر کو جھوٹا ثابت کر کے رہوں گا، کیونکہ اب کامران کے پاس دوسرا کوئی بھی آپشن باقی نہیں رہتا، یہاں تک کہ وہ اس بارے میں روہت سے بھی بات کرے گا، لیکن روہت اس کا ساتھ دینے سے صاف طور پر انکار کر دے گا، اور دوسری جانب وکیل بھی یہی کہے گا کہ تمہارا اب اس انٹرویو میں شامل ہونا ہی بہتر ہے، اس لیے اب وہ فیصلہ کر لے گا کہ وہ سحر کے خلاف اس انٹرویو میں کیس لڑنے کی کوشش کرے گا۔ وہاں پر وہ جیسے ہی پہنچے گا تو سحر تو پہلے سے ہی تیار بیٹھی ہوتی ہے، اور دوسری جانب جو کہ شاہ زیب خان زادہ وہ بھی اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ سحر اپنا سچا کیس لڑ رہی ہے اور کامران کو ہرانے میں وہ کسی قسم کی کوئی بھی ڈر محسوس نہیں کرے گی، اسی وجہ سے وہ صاف طور پر کامران کو آنے کی بھی اجازت دے ہی دے گا سحر کی اجازت سے۔ وہ جیسے ہی وہاں پر آ کر بیٹھیں گے تو کامران جو کہ آتا ہی سحر پر ٹوٹ پڑے گا اور وہ اس کو جھوٹا ثابت کرنے کی پوری کوشش لگا دے گا، لیکن سحر جو کہ اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ کامران جلد بازی میں یہ سارا کچھ ضرور کرے گا، اس لیے وہ ہلکی مسکراہٹ سے ہنستی رہتی ہے، لیکن وہ کامران کا کوئی بھی جواب نہیں دیتی۔ لیکن جب کامران اپنی ساری بات پوری کر لیتا ہے تو وہاں سے سحر اپنا انٹرویو سٹارٹ کرتی ہے کامران کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے۔ وہ جیسے ہی کاؤنٹر میں جواب دیتی ہے تو وہاں پر اس کا جواب سننے کے بعد کامران اور شاہ زیب جو کہ خود بھی پریشان ہو جاتا ہے، اور اس بار کامران جو کہ اس سے ثبوت مانگے گا اور کہے گا کہ میں اس چیز کا ثبوت چاہتا ہوں، اگر مجھے ثبوت ملتا ہے تو میں اپنا جرم کا اقرار کر لوں گا۔ دوستو دوسری جانب کرن جیسے ہی یہ بات سن رہی ہوتی ہے تو اسے بہت برا لگے گا سحر کے لیے، کیونکہ وہ اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ اس کے پاس ثبوت موجود ہے، وہی سی سی ٹی وی فوٹیج جو کہ اس نے کامران کے گھر سے لی تھی، اس لیے وہ صاف طور پر ان ساری چیزوں کے بارے میں جانتی ہے، اس لیے وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج اس انٹرویو میں لائیو چلوائے تاکہ سحر جو کہ ثبوت کامران کے خلاف دے سکے۔ کرن یہ فیصلہ کرنے کے بعد وہ ساری ویڈیوز اس نیوز چینل ٹیم کے پاس پہنچائے گی۔ وہ جیسے ہی یہ ویڈیوز خان زادہ تک پہنچائیں گے تو وہاں پر وہ ویڈیو لائیو چلا دی جائیں گی۔ اب کامران کے پاس کوئی بھی چارہ باقی نہیں رہتا، وہ صاف طور پر اپنے ہاتھ کھڑے کر ہی دے گا۔ آنے والی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے کون کون ایکسائٹیڈ ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں اور ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں۔ دوستو سحر کا یہ فیصلہ اس کے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہوا اور اس بار وہ یہ کیس جیتنے میں کامیاب ہو ہی جائے گی، کیونکہ ایک جانب دیکھا جائے تو کامران جو کہ اب
सहर के खिलाफ केस लड़ना चाहेगा और उसी लाइव शो के दौरान जहां पर सहर अपना इंटरव्यू दे रही थी वहां पर कामरान जो कि आना चाहेगा और कहेगा कि मैं सहर को झूठा साबित करके रहूंगा, क्योंकि अब कामरान के पास दूसरा कोई भी ऑप्शन बाकी नहीं रहता। यहाँ तक कि वो इस बारे में रोहित से भी बात करेगा, लेकिन रोहित उसका साथ देने से साफ तौर पर इनकार कर देगा। और दूसरी जानब वकील भी यही कहेगा कि तुम्हारा अब उस इंटरव्यू में शामिल होना ही बेहतर है। इसलिए अब वो फैसला कर लेगा कि वो सहर के खिलाफ उस इंटरव्यू में केस लड़ने की कोशिश करेगा। वहां पर वो जैसे ही पहुंचेगा तो सहर तो पहले से ही तैयार बैठी होती है। और दूसरी जानब जो कि शाहजेब खानजादा वो भी अच्छे तरीके से जानता है कि सहर अपना सच्चा केस लड़ रही है और कामरान को हराने में वो किसी किस्म की कोई भी डर महसूस नहीं करेगी। इसी वजह से वो साफ तौर पर कामरान को आने की भी इजाजत दे ही देगा सहर की इजाजत से। वो जैसे ही वहां पर आकर बैठेंगे तो कामरान जो कि आता ही सहर पर टूट पड़ेगा और वो उसको झूठा साबित करने की पूरी कोशिश लगा देगा। लेकिन सहर जो कि अच्छे तरीके से जानती है कि कामरान जल्दबाजी में ये सारा कुछ जरूर करेगा, इसलिए वो हल्की मुस्कुराहट से हंसती रहती है, लेकिन वो कामरान का कोई भी जवाब नहीं देती। लेकिन जब कामरान अपनी सारी बात पूरी कर लेता है तो वहां से सहर अपना इंटरव्यू स्टार्ट करती है कामरान को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए। वो जैसे ही काउंटर में जवाब देती है तो वहां पर उसका जवाब सुनने के बाद कामरान और शाहजेब जो कि खुद भी परेशान हो जाता है और इस बार कामरान जो कि उससे सबूत मांगेगा और कहेगा कि मैं इस चीज का सबूत चाहता हूं, अगर मुझे सबूत मिलता है तो मैं अपना जुर्म का इकरार कर लूंगा। दोस्तों दूसरी जानब किरण जैसे ही ये बात सुन रही होती है तो उसे बहुत बुरा लगेगा सहर के लिए, क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानती है कि उसके पास सबूत मौजूद है, वही सीसीटीवी फुटेज जो कि उसने कामरान के घर से ली थी। इसलिए वो साफ तौर पर इन सारी चीजों के बारे में जानती है, इसलिए वो ये फैसला करेगी कि वो सीसीटीवी फुटेज इस इंटरव्यू में लाइव चलवाए ताकि सहर जो के सबूत कामरान के खिलाफ दे सके। किरण ये फैसला करने के बाद वो सारी वीडियोस उस न्यूज चैनल टीम के पास पहुंचाएगी। वो जैसे ही ये वीडियोस खानजादा तक पहुंचाएंगे तो वहां पर वो वीडियो लाइव चला दी जाएंगी। अब कामरान के पास कोई भी चारा बाकी नहीं रहता, वो साफ तौर पर अपने हाथ खड़े कर ही देगा। आने वाली एपिसोड देखने के लिए कौन कौन एक्साइटेड है कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें और हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। दोस्तों सहर का ये फैसला उसके लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ और इस बार वो ये केस जीतने में कामयाब हो ही जाएगी, क्योंकि एक जानब देखा जाए तो कामरान जो कि अब सहर के खिलाफ केस लड़ना चाहेगा और उसी लाइव शो के दौरान जहां पर सहर अपना इंटरव्यू दे रही थी वहां पर कामरान जो कि आना चाहेगा और कहेगा कि मैं सहर को झूठा साबित करके रहूंगा, क्योंकि अब कामरान के पास दूसरा कोई भी ऑप्शन बाकी नहीं रहता। यहाँ तक कि वो इस बारे में रोहित से भी बात करेगा, लेकिन रोहित उसका साथ देने से साफ तौर पर इनकार कर देगा। और दूसरी जानब वकील भी यही कहेगा कि तुम्हारा अब उस इंटरव्यू में शामिल होना ही बेहतर है। इसलिए अब वो फैसला कर लेगा कि वो सहर के खिलाफ उस इंटरव्यू में केस लड़ने की कोशिश करेगा। वहां पर वो जैसे ही पहुंचेगा तो सहर तो पहले से ही तैयार बैठी होती है और दूसरी जानब जो कि शाहजेब खानजादा वो भी अच्छे तरीके से जानता है कि सहर अपना सच्चा केस लड़ रही है और कामरान को हराने में वो किसी किस्म की कोई भी डर महसूस नहीं करेगी। इसी वजह से वो साफ तौर पर कामरान को आने की भी इजाजत दे ही देगा सहर की इजाजत से। वो जैसे ही वहां पर आकर बैठेंगे तो कामरान जो कि आता ही सहर पर टूट पड़ेगा और वो उसको झूठा साबित करने की पूरी कोशिश लगा देगा। लेकिन सहर जो कि अच्छे तरीके से जानती है कि कामरान जल्दबाजी में ये सारा कुछ जरूर करेगा, इसलिए वो हल्की मुस्कुराहट से हंसती रहती है, लेकिन वो कामरान का कोई भी जवाब नहीं देती। लेकिन जब कामरान अपनी सारी बात पूरी कर लेता है तो वहां से सहर अपना इंटरव्यू स्टार्ट करती है कामरान को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए। वो जैसे ही काउंटर में जवाब देती है तो वहां पर उसका जवाब सुनने के बाद कामरान और शाहजेब जो कि खुद भी परेशान हो जाता है और इस बार कामरान जो कि उससे सबूत मांगेगा और कहेगा कि मैं इस चीज का सबूत चाहता हूं, अगर मुझे सबूत मिलता है तो मैं अपना जुर्म का इकरार कर लूंगा। दोस्तों दूसरी जानब किरण जैसे ही ये बात सुन रही होती है तो उसे बहुत बुरा लगेगा सहर के लिए,
کیونکہ وہ اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ اس کے پاس ثبوت موجود ہے، وہی سی سی ٹی وی فوٹیج جو کہ اس نے کامران کے گھر سے لی تھی، اس لیے وہ صاف طور پر ان ساری چیزوں کے بارے میں جانتی ہے، اس لیے وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج اس انٹرویو میں لائیو چلوائے تاکہ شہر جو کہ ثبوت کامران کے خلاف دے سکے۔ کرن یہ فیصلہ کرنے کے بعد وہ ساری ویڈیوز اس نیوز چینل